بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 81 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا وثانیہ اے ثانی الاقسام وهو ان یکون الثانی دون الاول سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وثانیہ اے ثانی الاقسام وهو ان یکون الثانی دون الاول كقول البحتري وإذا تعلق أي لمع في النداء المجلس كلامه المصقول المنقح خلط أي حسبت لسانه من أغاظبي أي سيفه القاطع وقول أبي طيب كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا جمع خرص بالضم والكسر وهو السنان يعني ألسنتهم جعلت أسنة رماحهم فبيت البحتري أبلغ لما في لفظ تألق ومذكور من الاستعارة التخيلية، فإن التألق والصقالة للكلام بمنزلة الأظفار للمنية، ولازم من ذلك تشبيه كلامه بالسيف وهو استعارة بالكناية۔ عزیز طلبہ، علمام اور سلخ کی بحث چل رہی تھی کہ علمام اور سلخ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے شاعر کے شعر کے بعد کوئی دوسرا شاعر اپنے شعر میں اس کا معنی لے لے، الفاظ میں تغیر اور تبدیلی کیے بغیر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دے، اس کو علمام اور سلخ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں کہ کلام ثانی کلام اول سے بلیغ ہو، کلام ثانی کلام اول کے مثل ہو، کلام ثانی کلام اول سے ادنا ہو۔ تو اب پہلی قسم کے کلام ثانی کلام اول سے ابلغ ہو، اس کی مثال ہم نے سبق نمبر 80 میں پڑھ لی تھی۔ آج ہم دوسری قسم کی مثال کی کلام ثانی کلام اول سے کم درجے کا ہو، زیادہ فصیح نہ ہو، اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے، جس میں مصنف علیہ الرحمہ نے بحتری شاعر کا شعر پیش کیا ہے کہ بحتری شاعر نے پہلے یہ شعر پڑھا وَإِذَا تَأَلَّقَ فِي النَّدَى كَلَامُهُ الْمَصْقُولُ خِلْتَ لِسَانَهُ مِنْ غَضْبِهِ الْقَاطِعِ۔ پہلے آپ اس شعر کا ترجمہ سنیں اور اس کے ترجمے پر آپ غور کریں۔ وَإِذَا تَأَلَّقَ کا معنی ہے چمکنا، او ای لمع اور جب چمکے، الندى مجلس کو کہتے ہیں، کلامہ المصقول، کلامہ المصقول یعنی منقح کلام، اور وہ کلام جو مجلو ہو، منقح ہو اور مصفہ ہو۔ منقح اور مصفہ مسئول ایک ہی معنی میں ہے۔ خلطہ اے حسبتہ، خلطہ کا معنی بس تو گمان کرے گا، اور آگے ہے من عذبہ، لسان زبان کو کہتے ہیں، عذب کا معنی ہے تلوار، تو وہ ضمیر عذبہ میں یہ ممدوح کی طرف راجع ہے۔ تو یہ اس شعر کا ترجمہ ہوگا وَإِذَا تَأَلَّقَ فِي النَّدَى كَلَامُهُ الْمَصْقُولُ، اور جب چمکے مجلس میں اس کا صیقل شدہ کلام، خلط لسانہ من عصبہ القاطع، تو خیال کرے گا کہ اس کی زبان کو کہ اس کی کاٹنے والی تلوار ہے، کہ اس کی زبان اس کی کاٹنے والی تلوار ہے۔ تو یہ بحتری نے یہ شعر پہلے پڑھا اور اس میں اس نے ممدوح کی زبان کو تیز دھار تلوار سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد ابو طیب نے شعر پڑھا ہے کأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا۔ کأن ألسنتهم، السنہ کا معنی ہے زبان، نطق بولنا، قد جعلت على رماحهم، رماح ان کی جمع ہے، نیزے کو کہتے ہیں، خرصانا یہ خرصن یا خرصن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نیزے کی نوک۔
اس کو ضم اور کسرت دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کأن السنہم فی النطق قد جعلت، گویا ان کی زبانیں بولنے کی وقت بنا دی گئی ہے، علی رماحہم فی الطعن خرسانا، ان کے نیزوں پر نوک مارنے کے وقت، گویا ان کی زبانیں بولنے کے وقت بنا دی گئی ہیں ان کے نیزوں پر نوک مارنے کے وقت۔ تو یہاں پر گویا کہ ابو طیب نے ممدوح کی زبان کو تیز نیزوں سے، دھاری دار نیزوں سے جو ہے وہ تشبیہ دی، لیکن اب مصنف علیہ الرحمہ اس دونوں اشعار کو ذکر کرنے کے بعد ان پر کلام فرمائیں گے کہ دیکھیں یہ بحتری شاعر کا شعر اور ان کے بعد پھر جو ہے ابو طیب کا شعر، ان دونوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو بحتری کا شعر یہ ابلغ ہے۔ کیوں بھی؟ اس لیے کہ بحتری کے شعر میں لفظ تعلق اور مسکول لن مذکور ہے اور ان میں استعارے تخیلیہ ہے، کیونکہ چمکنا اور ثقل ہونا کلام کے لیے ایسے ہیں جیسا کہ موت کے لیے ناخن کا ہونا۔ تو جیسا کہ موت کے لیے ناخن ثابت کرنا استعارے تخیلیہ ہے، کیونکہ مشبہ بھی کے لوازمات کو مشبہ کے لیے ثابت کیا ہے، اسی طرح کلام کے لیے چمکنا اور ثقل ہونا بھی استعارے تخیلیہ ہے، اور تخیلیہ کو ثابت کرنے سے لازم آتا ہے کہ کلام کو دل ہی دل میں تلوار کے ساتھ تشبیہ دینا، جو کہ استعارے مکنیہ ہے۔ حاصل یہ کہ استعارے تخیلیہ مستلزم میں مکنیہ کو، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ تخیلیہ اور مکنیہ میں تلازم پایا جاتا ہے، جبکہ ابو طیب کا شعر ان استعارات سے خالی ہے، اس لیے بحتری کا شعر ابو طیب کے شعر سے یہ زیادہ بلیغ ہوگا۔ وثانیہا احسان الاقسام، اور دوسری قسم المام و سلق کی، وهو ان یکون ثانی دون الاول، کہ کلام ثانی کلام اول سے فصاحت میں کم ہوں، بلاغت میں کم درجے کا ہوں، کقول البحتری، جس طرح کی بحتری شاعر کا یہ شعر، وَإِذَا تَعَلَّقَ أَيْ لَمِعَ، اور جب چمکے، فی الندى مجلس میں، المجلس کلامہ المسقول المنقح، اس کا منقح اور ثقل شدہ کلام، خلتا تو گمان کرے گا، اے حسبت لسانہ من عذبہ، تو گمان کرے گا کہ اس کی زبان من عذبہ تیز دھار تلوار میں سے ہے، اے سیفہ القاطع، عذب کا معنی ہے کاٹنے والی تیز دھار تلوار۔ وقول ابو طیب، اور ابو طیب کا یہ شعر، کأن السنہم فی النطق قد جعلت علی رماحہم فی الطعن خرسانا، گویا ان کی زبانیں بولنے میں بنا دی گئی ہے ایسے گویا کہ ان کے نیزوں پر جو ہے ان کے نیزوں کے نوکوں پر ٹوک دی گئی ہوں۔ تو یہاں پر اس شعر میں خرسان، یہ خرسن یا خرسن کی جمع ہے، خرسن اور خرسن بالضم والکسر، ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہو سنان، یہ خرس یا خرس جو ہے یہ نیزے کے نوک کو کہا جاتا ہے، اور شعر کا ترجمہ ہے یعنی ان السنتہم جعلت السنۃ رماحہم، گویا ان کی زبانوں کو نیزوں کے بھالے بنا دیا گیا ہے، السنۃ رماحہم نیزوں کے بھالے بنا دیے گئے ہیں۔ فبیت البحتری، بہرحال ان دونوں شعروں میں بحتری کا جو شعر ہے ابلغ، یہ زیادہ بلیغ ہے، لما فی لفظی تعلق و مسقول، اس لیے کہ اس میں دو لفظ تعلق اور مسقول، من الاستعارۃ التخیلیہ، اور یہ تعلق اور مسقول یہ مستلزم ہے استعارہ تخیلیہ کو۔ کیوں بھئی؟ فإن التعلق والثقالة للکلام بمنزلۃ الاسفار للمنیۃ، اس لیے کہ تعلق اور ثقالت یہ کلام کے لیے اس طرح ہے جس طرح کی موت کے لیے اسفار یعنی ناخن کو ثابت کرنا۔ ولازم من ذلك تشبیہ کلامہ بالسیف و استعارۃ بالکنایہ، اور اس استعارے تخیلیہ سے لازم آتا ہے اس ممدوح کو سیف قاطع سے تشبیہ دینا بھی، اور استعارۃ بالکنایہ، اور یہ استعارہ بالکنایہ ہے کیونکہ استعارہ تخیلیہ استعارہ مکنیہ کو مستلزم ہے۔ وثالثها أي ثالث الأقسام وهو يكون الثاني مثل الأول كقول الأعرابي أبي زياد،
اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ المام اور سلخ کی تیسری قسم ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں تیسری قسم یہ ہے کہ کلام ثانی حسن اور بلاغت میں کلام اول کی مثل ہوں اور اس جیسی ہوں، ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت، کوئی برتری اضافی خوبی کی وجہ سے حاصل نہ ہو۔ اس کی مثال میں شاعر نے ابو زیاد اعرابی کا شعر پیش کیا ہے، وَلَمْ يَكُ أَكْثَرُ الْفِتْيَانِ مَالًا وَلَكِنْ كَانَ أَرْحَبُهُمْ ذِرَاعًا، اور ممدوح نوجوانوں سے زیادہ نہیں ہے مال کے اعتبار سے، لیکن وہ ان سے زیادہ وسیع ہے ذراع کے اعتبار سے، یعنی ممدوح اگرچہ مال اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، ولیکن کان ارحبهم ذراعا، لیکن ذراع کے اعتبار سے وہ زیادہ وسیع ہے، یعنی ممدوح زیادہ سخی ہے۔ ذراع کا وسیع ہونا یہ کنایہ ہے سخی ہونے سے۔ کہا جاتا ہے فلان رحیب الباع وذراع، یا فلان رحیب الباع وذراع، یعنی فلاں آدمی سخی ہے۔ اور دوسرا شعر انہوں نے اشجع کا ذکر کیا ہے جس میں ہے وَلَيْسَ بِأَوْسَعِهِمْ فِي الْغِنَى وَلَكِنْ مَعْرُوفُهُ أَوْسَعُ، ممدوح بادشاہوں سے مال میں زیادہ وسعت رکھنے والا نہیں، لیکن اس کا احسان زیادہ وسیع ہے۔ وَلَيْسَ بِأَوْسَعِهِمْ فِي الْغِنَى، ممدوح جو ہے وہ بادشاہوں سے زیادہ مالدار نہیں، وَلَكِنْ مَعْرُوفُهُ أي إحسانه، لیکن اس کا احسان زیادہ وسیع ہے۔ اس میں شاعر نے جعفر بن یحییٰ کی تعریف کی ہے کہ جعفر بن یحییٰ بادشاہوں جیسے جو ہے مالدار نہیں، لیکن اس کا احسان بادشاہوں سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں اشعار ایسے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت میں، حسن روانگی میں، حسن نظم میں یہ برابر ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے مثل ہیں۔ ثالث الاقسام میں اور تیسری قسم امام و سلخ کی وہ یکون ثانی مثل الاول، کہ دوسرا شعر پہلے والے کے مثل ہو، قول العرابی، جس طرح کہ عرابی ابو زیاد کا یہ شعر وَلَمْ يَكُ أَكْثَرُ الْفِتْيَانِ مَالًا، اور وہ ممدوح نوجوانوں سے باعتبار مال کی زیادہ نہیں، ولیکن أَرْحَبُهُمْ ذِرَاعًا، لیکن باعتبار ذراع کی وہ زیادہ وسیع ہے، اے اصحاہم، یعنی وہ زیادہ سخی آدمی ہے۔ تو قالو، کہا جاتے فلان رحب الباع وذراع، فلان رحب الباع والذراع ہے، ورحبهما اے سخیون، لیکن فلان سخی ہے۔ وقول اشجع، اور اس کے بعد اشجع نے یہ شعر پڑھا ولیس الممدوح، اور نہیں ہے یعنی ممدوح یعنی جعفر بن یحییٰ اوسعہم، ان سے زیادہ وسعت رکھنے والا، ہم ضمیر للملوک، بادشاہوں کی طرف راجع ہے، فی الغنیٰ مالداری میں، ولیکن معروف ہو احسان ہو، لیکن اس کا احسان اور اس کی عطائیں اوسع بادشاہوں سے بھی زیادہ ہے۔ فالبیتان متماثلان، ھذا، یہ دونوں شعر جو ہے آپس میں مماثل ہیں، ولیکن لا یعجبنی معروف اوسع۔ مصنف علیہ الرحمہ یعنی شارح کہتے ہیں کہ اشجع کے شعر میں دو لفظ معروف اور اوسع مجھے اچھے نہیں لگتے، لہذا ان دونوں اشعار میں متماثل نہیں بلکہ اول ابلغ ہے۔ باقی مذکورہ دو الفاظ کے اچھے نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ارحبهم ذراعا کی دلالت سخاوت پر بطریق کنایہ ہے، جبکہ معروف و اوسع کی دلالت سخاوت پر بطریق الحقیقت اور حقیقت ہے، اور کنایہ ابلغ ہے حقیقت سے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ولیکن لا یعجبنی معروفہ اوسع، کہ مجھے معروف اور اوسع یہ دو الفاظ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔